مسلم نون نے اسپیکر قومی اسمبلی کی ووٹنگ کے لیے ایم کیو ایم کو بنا لیا ہے۔ مسلم نون اور ایم کیو ایم کے مابین آئینی ترمیم کے معاہدے طے پا گئے ہیں۔ اسی والے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں حمید لنگرا سے۔ حمید، آگاہ کیجیے گا۔ جی، آخرکار مسلم لیگ نون نے متحدہ قومی موومنٹ کو اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کی ووٹنگ کے عمل میں حصہ لینے پر راضی کر لیا ہے، اور دونوں جماعتوں کے درمیان جو ہے وہ کمیٹی روم نمبر 2 میں مذاکرات ہوئے۔ اسحاق ڈار اور ایاز صادق نے ان مذاکرات میں کلیدی کردار ادا کیا۔ جو ایک بڑا مطالبہ تھا اس کو تسلیم کر لیا گیا۔ آئین کے آرٹیکل 140A میں جو ترمیم کے حوالے سے ایم کیو ایم کی ڈیمانڈ تھی اس کو جو ہے مان لیا گیا ہے، اور اس کے حوالے سے تحریری معاہدے پر جو ہے وہ دونوں جانب کے فریقین کے دستخط بھی کیے گئے ہیں۔ مصطفیٰ کمال اور احسن اقبال کی جانب سے اس معاہدے کے اوپر دستخط کیے گئے ہیں، اور اس کی توثیق جو ہے وہ اسحاق ڈار کی جانب سے دی گئی ہے۔ اور اس کے بعد اب سے کچھ لمحوں بعد جو ہے وہ ایم کیو ایم کے ارکان قومی اسمبلی جو ہے وہ جا کر اسپیکر کے لیے نون لیگ کے امیدوار ایاز صادق کو ووٹ بھی کاسٹ کریں گے۔ جی اچھا، یہ بتائے گا کہ ایم کیو ایم کس چیز کے اوپر ناراض تھی؟ ذرا پس منظر خبر کے حوالے سے جو ہے وہ آگاہ کر دیجیے گا، اور کیا ڈیمانڈ کی جا رہی تھی، اور اب کس بات پہ رضامندی کا جو ہے اظہار کر دیا گیا ہے ایم کیو ایم کے رہنماؤں کی جانب سے؟ حمید، ایم کی جانب سے 2-3 مطالبات تھے۔ اس میں ایک تو گورنرشپ جو ہے سندھ کا وہ ڈیمانڈ رکھی گئی تھی۔ دوسرا بلدیاتی جو ہے اسٹرکچر ہے اس میں کہ اختیارات کو نچلی سطح تک منتقل کرنے کے حوالے سے جو آرٹیکل کے اندر امینڈمنٹ کی ضرورت تھی، اس کے حوالے سے ایم کیو ایم کا بڑا ایک مطالبہ تھا کہ اختیارات کو سندھ کے اندر جو ہے وہ بلدیاتی اداروں کو دیے جائیں اور ان کو ڈیوالو کیا جائے، اور یہ اختیارات جو ہے وہ ضلعی جو حکومتیں ہیں اس کی سطح تک لے جایا جا سکے۔ آئین کا آرٹیکل 140 جو ہے اس کے حوالے سے ان کا جو ہے وہ ڈیمانڈ تھی کہ اس میں ترمیم کی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کراچی کے مسائل ہیں اس کے حوالے سے ایم کیو ایم جو ہے وہ تحفظات رکھتی تھی۔ ایم کیو ایم کا یہ کہنا ہے کہ کراچی کو جو ہے وہ نگلیکٹ کیا جاتا ہے، خاص کر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، اور جس طریقے سے ریونیو کراچی سے جنریٹ کیا جاتا ہے، لیکن اسی طریقے سے کراچی کی لوکل گورنمنٹ ہے، باقی حیدرآباد ہے، وہاں پر لوکل گورنمنٹ کا اسٹرکچر جو ہے وہ انتہائی کمزور ہے۔ ایڈمنسٹریٹولی، فائنینشلی اداروں کو جو ہے وہ بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور جو الیکٹڈ وہاں کے ریپرزنٹیشن ہے ان کو مقامی مسائل کو حل کروانے میں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ایم کیو ایم اپنے اس جو مطالبے کو منوانے میں آخرکار کامیاب ہو گئی ہے، اور اسحاق ڈار اور ایاز صادق کی جانب سے اس تو حمید، یہ تو ایک مطالبہ تو نہیں ہے، یہ تو آپ نے 3 سے 4 مطالبات بتا دیے کہ تینوں چاروں مطالبات کو تسلیم کر لیا ہے مسلم لیگ نون کی جانب سے۔ دیکھیں، مین مطالبہ جو تھا وہ یہ آئین کے آرٹیکل 140 میں ترمیم کے حوالے سے تھا کہ اس پر جو آئندہ دنوں کے اندر جو ہے وہ ترمیم کی جائے گی، اور یہی ایک بڑا مطالبہ جو ہے آگے جا کر جو نیچے چھوٹے چھوٹے جو میں مطالبات گنوا رہا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ایم کیو ایم کی ڈیمانڈ تھیں، اور یہ آئین کے آرٹیکل 140 میں ترمیم جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مقامی حکومتیں ہیں اس کے اندر جو ہے اختیارات، پھر ان کے جو ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہیں، ان کی جو فائنینشیل رسپانسبلٹیز ہیں، اور جو ان کی اتھارٹی کے مسائل ہیں، وہ اس آئین کے آرٹیکل کے ذریعے ہی حل کیے جا سکتے ہیں۔ اور ایم کیو ایم کا یہ بڑا مطالبہ جو ہے وہ آج مان لیا گیا ہے۔ آج اس کے حوالے سے تحریری معاہدہ بھی ہوا ہے ایم کیو ایم کی جانب سے، مصطفیٰ کمال اور مسلم لیگ نون کی جانب سے احسن اقبال جو ہے اس معاہدے کے اوپر جو ہے وہ دستخط کیے ہیں۔ جی، فوٹیج میں مصطفیٰ کمال، احسن اقبال تو دکھائی دے رہے ہیں، ان کے علاوہ اور کون کون لوگ موجود تھے وہاں پہ اس وقت دستخط کرتے ہوئے تحریری معاہدے کے اوپر؟ حمید جی دیکھیں، متحدہ قومی موومنٹ کے جو خالد مقبول صدیقی ہیں وہ اس میں نظر آ رہے ہیں، اس کے علاوہ اسحاق ڈار جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں، اور دیگر جو ارکان قومی اسمبلی ہیں دونوں جماعتوں کے وہ بھی اس میں نظر آ رہے ہیں۔ یہ پیچھے جو احسن اقبال اور مصطفیٰ کمال جو بیٹھ کے دستخط کر رہے ہیں، ان کے پیچھے جو ارکان کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ دونوں ایم کیو ایم کے ارکان قومی اسمبلی بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون کے ارکان قومی اسمبلی بھی ہیں۔ اس میں ایم کیو ایم کے جو خاتون رکن نظر آ رہی ہیں، ان کا نام جو ہے وہ اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، لیکن ان کا تعلق جو ہے وہ ایم کیو ایم سے ہے۔ اسی طریقے سے باقی لوگ بھی کھڑے ہوئے ہیں، یہ اس میں سے کچھ جو ہے وہ نئے چہرے ہیں، اور یہ فاروق ستار صاحب بھی ہمیں نظر آئے تھے، اور وہ اس وقت کمیٹی روم کے اندر موجود بھی تھے۔ جی ٹھیک ہے حمید، آپ نے تفصیلی طور پہ آگاہی فراہم کی، بے حد شکریہ آپ کا۔